اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال امامنا الرضا علیہ السلام احیو امرنا. امام رضا علیہ السلام نے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو. راوی ہے ابا صلت الحروی، کہتے ہیں کیف یحیا امرکم، امام یہ بتائیے ہم آپ کے امر کو زندہ کیسے کریں. امام فرماتے ہیں ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، یعنی آرڈر دے رہے ہیں، صیغۂ امر ہے، علماء بھی تشریف فرما ہیں. ہمارے نظام کو زندہ کرو، ہماری چیزوں کو زندہ کرو. تو راوی نے پوچھا مولا، ہاں اس کے بعد امام نے دعا بھی رحم اللہ من احیا امرنا، دعائیہ کلمہ بھی موجود ہے، اور خدا اس بندے پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا. یعنی اگر دعا امام کا مصداق ہونا ہے، اور امام کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمارے مسلم عقائد میں سے ہیں، تو ہم اس فہرست میں اپنے نام کو درج کرائیں، نام کو لکھائیں. اور آپ کا اس طریقے سے بیٹھنا یہ امر امام کو زندہ کرنے کا ایک مصداق ہے. صلوات پڑھیں محمد تمہیدی گفتگو سے بچتے ہوئے، چونکہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے تقریر بہترین سماعت فرمائی، بہترین درس آقا نے دیا، تو چند منٹ. تو آج ہمارا نوجوان ہم سے پوچھتا ہے ہم دین پر عمل کیسے کریں. ہمارے علماء نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ علماء کی وہی تعلیم ہے جو قرآن اور سنت میں ہے، الگ سے نہیں. تو بہترین یہ قول معصوم ہے جس کے مخاطب فقط علماء نہیں ہیں، سب ہیں. امام نے فرما دیا ہمارے امر کو زندہ کرو، یہ نہیں پتا کہ یہ علماء سے خطاب ہے. اس کے بعد دعا جس نے بھی ہمارے نظام کو زندہ کیا، رائج کیا، اس پر رحمت خدا کا نزول ہوگا، رحمت خدا کی بارش ہوگی. چاہے بزنس مین ہو، پروفیسر ہو، عالم دین ہو، طالب علم ہو، سب اس وادی میں آ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. موقع سب کے لیے ہے. اب سوال یہ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم امر کو، مبہم بات ہے، کس طریقے سے. امام نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے علوم کی پہلے تعلیم لو، کیونکہ عربی میں ایک مقولہ ہے فاقد الشیء لا یکون معطیا، جس کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں وہ دے گا کیا؟ جو خود جاہل ہے وہ دوسروں کو پڑھائے گا کیوں؟ تو امام نے پہلے فرمایا ہمارے علوم کو حاصل کرو، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اس کے بعد لوگوں کو ہمارے علوم کی تعلیم دو. مولا سوال ہے، یہیں تک بات اگر ہم سن لیں ایک سوال پیدا ہوگا، اگر ہم ایسا کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ امام نے دلیل بھی ذکر کی. تو اگلا جملہ بے منزلت دلیل ہے، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. اس کا ریزن، سبب یہ ہے اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبی، ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے گی تو وہ خود بخود ہماری پیروی کریں گے. یہ اتنا اعتماد
اتنے اعتماد کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ جو سچا ہو اور سچی بات کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے سقراط کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ آداب بتائے ہیں کہ علم کیسے دیں، ٹیچنگ کس طرح کی جائے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قوم و ملت یا ہر ملک میں تقریباً کچھ خاص لوگ ہیں جو علم کو، تعلیم کو برائے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اکثریت ہماری ہے تعلیم کو برائے ڈگری تاکہ ہمارا پیٹ چلے۔ یہ خود علم کی توہین ہے۔ پرانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، علم کو لوگ علم کے شرف اور عظمت کے لیے پڑھتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ڈگریاں لینے والے بہت مل جائیں گے لیکن تربیت یافتہ بہت کم ملیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، مانوتا کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہے، انسانیت کو کچلا جا رہا ہے۔ وَإِلَّا اگر کہیں بھی کسی کے پاس علم و تربیت ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے ایک انسان کو کیسے مار سکتا ہے بے گناہ؟ کیسے طالبانی فکر ہمارے پاس آ سکتی ہے؟ کیسے ملک کو تباہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اعجاز ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ ان کی تعلیم سے قوم و ملت سنورتی ہے اور ملک مزین ہوتا ہے۔ اگر ان کی تعلیم پر کوئی جو ہے اس طرح کا کام کرے، دہشت گردی کا کام کرے، تو گویا یہ اہل بیت کی تعلیم سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ تو بچوں کے لیے ٹیچر کا، ایک پڑھانے والے کا، سقراط نے بھی یہی کہا ہے، اور روایات اور آیات سے استفادہ یہی ہوتا ہے کہ ایک سوچ پیدا کرنا۔ آپ کا کام ہے زبردستی نہیں، طالبانی فکر ہمارے یہاں نہیں ہے پکڑ کر زبردستی جو ہے کلمہ اسلام پڑھوا کے داخل کر لیں، یا جو دوسرے مذہب والے ایسا کرتے ہیں، یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ آپ میں اگر سچائی ہے تو اپنے جو ہے خوبیوں کو پیش کیجئے، سوچ ایک ڈال دیجئے۔ اگر اس میں انسانیت ہوگی، کیونکہ ہم دین جو ہے عقل سے لیتے ہیں، کسی اور سے نہیں لیتے۔ اصول دین ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ وہاں تقلید بھی جائز نہیں ہے، عقل سے سمجھنا ہے۔ اگر اس کے پاس منصف مزاج ہوگا اور جو ہے جب اپنے عقل سے تعصب کے پردے کو ہٹا کر دیکھے گا تو حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ سید بحر العلوم بہت بڑا نام ہے، نجف اشرف کے بہت بڑے بزرگ مراج تقلید میں سے تھے۔ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی، یہ ہوا کہ چلیں خانہ کعبہ کی زیارت اور حج سے بھی، فرائض حج سے بھی ادائیگی ہو جائے۔ تو اس دور میں وہاں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، انہوں نے ایک عام مسلمانوں کا لباس پہن کر گئے ہیں وہاں پر۔ تو جو اس وقت کے مکے کے امام کعبہ تھے، ان کے پاس تھوڑا بیٹھنا اٹھنا شروع کیا، علمی باتیں، یہاں تک کہ ایک دن ان کے ساتھ ان کے گھر پر گئے۔ گھر پر گئے تو کیا دیکھا، عظیم جو ہے لائبریری ان کے پاس ہے۔ بیٹھے، پوچھا کیا ابو حنیفہ کی فلاں کتاب آپ کے یہاں ہے؟ تو انہوں نے ایک مزاح کیا، اس میں ما تشتہی انفس، اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہتے ہو، یعنی جنت والی جو آیت ہے اس کا تو کہا یہ کتاب ہمیں، وہ کتاب نہیں ملی۔ جب کتاب نہیں ملی، انہوں نے کہا ہم نے اس کتاب میں یہ پڑھا تھا، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سال امام صادق علیہ السلام سے شاگردی لی ہے۔ پڑھا ہے، اور ہر روز میں امام علیہ السلام سے 70 روایات کا استفادہ کرتا تھا، 70 حدیثیں امام سے سیکھتا تھا، پڑھتا تھا۔ بات لکھی ہے، سب پڑھتے ہیں، لیکن ٹیچر کا کام کیا ہے؟ ٹیچنگ میں سوچ کا پیدا کرنا، ذہن میں سوچ کا اتار دینا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ، جو شاگرد ہو اب اپنے استاد سے ڈیلی
70 حدیثوں کا علم حاصل کرتا ہو، اس استاد کے علم کی منزلت کیا ہوگی؟ بات آئی، ختم ہو گئی، بحر العلوم صاحب چلے گئے، امام مکہ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ شیعہ ہیں سنی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ رفت و برگشت ہوتی رہی، معلوم ہو گیا جب امام کعبہ کا آخری دن آیا، جاں کنی کا عالم ہے، تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں جاؤ فلاں جگہ پر جو ایک شیخ رہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں پڑھے لکھے مولوی کو، انہیں بلا کے لے آؤ۔ آئے ان کے مکان پہ، دق الباب کیا کہا امام صاحب نے آپ کو طلب کیا ہے، بلایا ہے۔ گئے، کیا دیکھا؟ جاں کنی کا عالم ہے، بستر مرگ پر ہیں، اب یہ خدا کی طرف سفر ہونے والا ہے۔ کہا تمہاری اس ایک سوچ نے جو تم نے میرے ذہن میں اس دن ڈالی تھی، وہیں سے ہم مذہب اہل بیت پر مائل ہوتے گئے، پڑھتے گئے، اور ہم نے مذہب امامیہ کو اختیار کر لیا۔ لیکن حالات سازگار نہیں تھے، ہم نے اعلان نہیں کیا۔ وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد غسل کا کام، تکفین، تدفین، نماز میت مجھے اپنے قبر میں اپنے مذہب کے مطابق اتارنا۔ دیکھا آپ نے، ایک چھوٹی سی سوچ نے۔ اب یہ سب کام ہوا، اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک ایسا شخص جو نجف سے آیا ہے، جوانی کا عالم تھا، آپ کے امام زمان علیہ السلام سے کئی ملاقاتیں ہیں، بحر العلوم صاحب کی، اپنے اس وقت مرجع وقت نہیں تھے، طالب علم تھے، ایک سوچ پیدا کی۔ اس کے بعد پولیس ان کے پیچھے پڑی تو وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے نجف اشرف واپس آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے نظام کو زندہ کرو، طریقہ بھی بتایا، ہماری تعلیمات سے اپنے آپ کو مالا مال کرو، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، کسی کو جو ہے فورس نہیں کرنا ہے، کسی کے اوپر کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کرنا ہے، صرف ہمارا اتنا سچا پیغام، صرف ہمارے پیغام کو ان تک پہنچاؤ، وہ لوگ خود پیروی کریں گے۔ آپ نے دیکھا امام مکہ کس طریقے سے پیروی، ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں اس طرح کی مثال ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے، خصوصاً ماہ مبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، لغزشوں سے دور ہونے کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ۔ اس مہینے میں یہ عہد کریں امام علیہ السلام سے، خدا سے، کہ ہم جس طریقے سے، جس لائق بھی ہیں، نظام اہل بیت علیہ السلام کو، نظام قرآن کو زندہ کرنے کے لیے، انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہم سر فہرست آگے رہیں گے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو امام نے جو دعا دی ہے، رحم اللہ من احیا امرنا، خدا ایسے جوانوں پر، ایسی خواتین پر، ایسے بچوں پر، ایسے بزرگوں پر رحمت نازل کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پالنے والے ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے تمام مومنین کے اعمال کو قبول فرما، پالنے والے مغفرت کا مہینہ ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، پالنے والے ہم میں سے جو ہمارے رشتہ دار یا بزرگ اس دنیا سے گزر گئے، ان کے درجات کو بلند فرما، پالنے والے پرچم اسلام کو سر بلندی عطا کر، پرچم کفر نفاق کو سر نگوں فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے شمار فرما، والحمدللہ رب العالمین۔